لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر حکومت کو یہ پتا چل گیا تھا کہ مراد سعید صاحب واقعی میں اسلام آباد ہیں تو پھر کس بات کی دیر تھی اریسٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف یہ کہ آج کتنے دنوں بعد یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی مراد سعید اس احتجاج میں بھی موجود تھے، احتجاج میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اب کے پی کے ہاؤس میں ہیں۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور والے معاملے میں جب کے پی کے ہاؤس میں جا سکتے تھے تو اس ٹائم پر اگر موجود ہے کوئی ایسی شخصیت جس کو جو وانٹڈ ہیں یا جو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہے حکومت تو پھر کسی نے منع تو نہیں کیا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ شعیب شاہین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ رائٹ شعیب صاحب میں پھر وہی سوال دہراؤں گی کیونکہ آپ کا کنیکشن لوز ہو گیا تھا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد ڈی چوک میں نہیں ہے، تو اگر تو بانی تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اسلام آباد آئیں that does not mean کہ آپ ڈی چوک جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ڈی چوک کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اور اگر انہوں نے یہ گو ہیڈ دے دیا تھا کہ سنجانی میں رکیں تو پھر تو بانی تحریک انصاف کی جو فورسائٹ ہے وہ باقی سارے لیڈران باقی سارے خاندان والوں سے بہتر ہوئی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نیگوشیٹ کریں، باقی سارے لے گئے سارے ورکرز کو وہاں جو ہے وہ ڈی چوک۔ دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے کہ سنجانی میں جانا ہے یا ڈی چوک This is a very big issue شعیب صاحب۔ چوک میں جانا ہے یا جی یا بلو ایریا میں جانا ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی اب یہ ایشو نہیں ہے، ایشو صرف یہ ہے کہ کیا معصوم نہتے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر گولیاں چلانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان کی نظر میں جی ڈی چوک کیوں پہنچ گئے؟ کیا پاکستان کی عوام ڈی چوک میں یا ایون ریڈ زون کی میں بات کروں وہاں نہیں پہنچے، نہ ڈی چوک میں بھی ایون نہیں پہنچے تو اس سے پیچھے موجود تھے۔ کیا ان لوگوں نے گولیاں نہیں ماری ڈی چوک سے لے کر کلثوم پلازا تک؟ ڈی چوک میں لوگ موجود تھے F8 کے سامنے۔ شعیب صاحب I'm sorry I'm cutting you short گولی چلانے کا حق ہے؟ بٹ ڈی چوک میں لوگ آئے تھے، احتجاجی آئے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ سو یہ نہ کہیے گا کہ ڈی چوک تک لوگ نہیں پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ سنجانی میں لاسٹ ٹائم جب آپ کو احتجاج کا موقع دیا تھا تب تو کوئی گولی نہیں چلی تھی، تب تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ سنجانی میں بیٹھنے میں اور ڈی چوک میں بیٹھنے میں شعیب صاحب زمین آسمان کا فرق ہے، زندگی موت کا فرق ہے، لیڈرشپ کا فرق ہے۔ اسلام آباد عوام کا ہے، اسلام آباد کا ڈی چوک بھی عوام کا ہے، گولی چلانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو یزیدیت کی پیداوار، یہ جو جھوٹے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ گولی چلائیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی، کوئی فائر آرمز یوز نہیں ہوئے۔ پوری انسانیت کا قتل ہے یہ کہنا۔ اچھا It is your word against the government now۔ آپ کا خیال ہے سنجانی میں بیٹھے ہوتے تو یہ گولیاں نہ چلاتے؟ اچھا چھوڑے آپ اس لاسٹ ٹائم نہیں چلی کوئی گولی شعیب صاحب، گولیاں کیوں چلائی انہوں نے؟ کوئی گولی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں چلی۔ گولیاں کیوں چلائی؟ سو اٹ از شعیب صاحب اٹ از یور ورڈ اگینسٹ دا گورنمنٹس ناؤ، نہ ان کی بات پر یقین نہ آپ کی بات پر یقین۔ یہ جا کر بات جو ہے وہ لاشیں آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں ہو گئی، سینکڑوں ہو گئی، لاشیں چھپا نہیں کرتی اسلام آباد جیسے شہر میں۔ لیٹ می میک دیٹ ویری کلیئر ٹو یو۔ یہاں ہر جرنلسٹ گھوم رہا تھا موبائل کے ساتھ۔ سن لیں مجھے یہ بتا دیں ہاسپٹلز کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ ڈیٹا دے؟ کیا یہاں لال مسجد کی لاشیں اٹھا کر کے نہیں؟ کوئی لاش اس ٹائم پر چھپی نہیں تھی شعیب صاحب، لیٹ می کریکٹ یو آن دیٹ۔ So I again say it is your word, it is your word against them۔ پوری انسانیت کے قتل کے Absolutely، ان رینجرز اور پولیس والوں کا جواب دے دیجیے گا۔ لوگوں کے اوپر کیوں سنائپرز کے ذریعے اسلحہ کا استعمال کیا گیا؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے قانون کے مطابق پرچہ کریں۔ آپ نے لاٹھی چارج کرنا ہے، آپ نے شیلنگ کرنی ہے، آپ نے قانون کے مطابق کوئی کام کرنا ہے، کریں۔ چلیے آپ کا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں آ گیا شعیب صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پوائنٹ پہ آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں گولیاں چلی ہیں، حکومت کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہے گولیاں نہیں چلی، اگر گولیاں چلنی ہوتی تو پہلے رینجرز اور پولیس والوں کی شہادت نہ ہوتی۔ دس از یور ورڈ اگینسٹ دیم، تو اس لیے اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے انٹل انلیس ایک نیوٹرل انکوائری نہ ہو جائے۔ ایک نیوٹرل انکوائری نہ ہو جائے، میرے عرض سن لیں نا جی۔ لائیں جوڈیشل کمیشن بنوائیں، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، کوئی کمیشن، کوئی انکوائری، کوئی نیوٹرل انکوائری ہونی چاہیے۔ بھائی لاشیں تو خود بول رہی ہیں۔ اچھا اب موروثی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں شعیب صاحب۔ میں نے فون کیا، آئی اگین سے لاشیں نہیں چھپ سکتی، پلیز منافرت پھیلانا پی ٹی آئی کو اب یہ کام بند کرنا پڑے گا شعیب شاہین صاحب۔ جب تک آپ لوگ وہ جماعت ہیں، آپ لوگ وہ جماعت ہیں جو ہر چیز کی ویڈیو دکھاتے ہیں، کو یہ اجازت ہے کہ وہ گولیاں چلائیں، وہ کیٹیگوریکلی منع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آئی ڈیمانڈ کہ کوئی نیوٹرل انکوائری ہو جائے۔ بند کرنا پڑے گا چلیں کہ چند بدماش مسلط ہو گئے ہیں صورت میں
اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے، اور چونکہ انہوں نے جمہوریت دفن کر دی ہے، آئین اور قانون کو پامال کر دیا ہے، 26ویں ترمیم کے ذریعے منصف اپنی مرضی کے بٹھا دیے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، I got your point۔ اب ذرا موروثی سیاست پر آتے ہیں۔ موروثی سیاست ایک جگہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، دوسری جگہ علی ظفر صاحب نے بھی یہی کہا کہ میری خود خان صاحب سے بات ہوئی تھی، ہی سیڈ کہ پی ٹی آئی میں موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، میری خود کے پی کے کی لیڈران سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی گئی ہے خان صاحب کے خاندان کی طرف سے۔ شعیب شاہین صاحب، کیا یہ جماعت بھی موروثیت کی ڈگر پر چل پڑی باقی ساری سیاسی جماعتوں کی طرح؟ دیکھیں انیقا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم موروثی سیاست کے قائل نہ تھے، نہ ہیں، نہ آئندہ ہوں گے، اور نہ خان صاحب اس کے قائل ہیں، لیکن احتجاج میں شریک ہونا اور شامل ہونا، خواہ ان کی بیگم ہو یا ان کی بہنیں ہوں، ان کا حق ہے۔ اس وقت وہ نہ پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہیں، نہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ فیصلہ سازی میں ان کو حق حاصل ہے۔ اس لیے سمجھتا ہوں وہ آپ کے نظر آ رہی ہیں، اپنے کوئی نانا سے ہے، کوئی دادا سے ہے، کوئی اپنے پاپا ہے، آپ ساری پارٹیوں کو دیکھ لیں، الحمدللہ۔ شعیب صاحب، آپ کا کنیکشن گڑبڑ کر رہا ہے، شعیب صاحب آپ کا کنیکشن گڑبڑ کر رہا ہے، بٹ تھینک یو ویری مچ جوائننگ می ان دی پروگرام۔ ایک بات تو طے ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر سٹینڈ لیا ہے موروثی سیاست کے خلاف تو وہ سٹینڈ کنٹینیوڈ رہنا چاہیے۔ پھر وہ 5,000 10,000 والی ڈیمانڈز ایم این ایز ایم پی ایز باقاعدہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پر وہ اس بات سے بڑے نالاں ہیں۔